السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ پڑھائیں گے کہ یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بیچنا اور اس کی تجارت کرنا اور اس کو کھانے پینے کا حکم کیا ہے، ان تمام چیزوں کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ نشے والی چیز ہو، چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، اس کا خریدنا، بیچنا اور اس کو معاشرے میں پھیلانا، ان تمام چیزوں کا کیا حکم ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کو منتخب کیا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر کی بے حرمتی نہ کرو یعنی جس سے اللہ رب العزت کی عبادت ظاہر ہوتی ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اللہ کا گھر ہے یعنی بیت اللہ اور مسجدیں ہیں، تو یہ سب اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے مشروع قرار دیا ہے جس سے اللہ رب العزت کی عبادت ظاہر ہو، تو ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، بے حرمتی ان کی درست نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی جگہوں پہ عبادت کرنے میں رکاوٹ ڈالنی درست ہے۔ جیسے کوئی آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، وہاں عبادت کرنے کے لیے، تو پھر کسی کو جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے، بلا وجہ ایسے لوگوں کو تکلیف دیا جائے، روکا جائے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی بے حرمتی کرنی ہے حرمت والے مہینے کی۔ یہاں شہر حرام سے مراد چاروں مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، توقیر والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کی تعداد، سال میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ 12 میں 4 حرمت والے ہیں۔ 4 کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ کون کون ہیں وہ؟ کون صاحب بتائیں گے؟ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے ہیں، اور مہینوں کے مقابلے میں ان کی عزت زیادہ ہونی چاہیے۔ کون صاحب بتائیں گے؟ ہاں بتائیں سجاد بھائی۔ ہاں، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار۔ وعلیکم السلام۔ اور محرم، یہ ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب ہے نا۔
تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے اندر لڑائی، اس کے اندر جھگڑا، اس کے اندر گناہ کے کام اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مانے جاتے ہیں. گناہ والے کام تو ہر مہینے میں گناہ والے ہیں، لیکن ان مہینوں میں اور زیادہ شدت ہو جاتی ہے ان کی. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں اس چیز کو، پہلے بھی دہراتا رہا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، جگہوں سے اور مہینوں سے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ دوپہر کا کھانا کھاؤ گے، انشاءاللہ کھاؤ گے نا؟ لیکن کیا یہی چیز رمضان میں جائز ہوتی؟ جس کے لیے عذر تھا اسی کے لیے صرف جائز ہوتی ہے چیز، تمام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوتی. تو مہینہ بدلا، حکم بدلا. ایسے ہی حرمت والے جو مہینے ہیں یہ جیسے آ جائیں گے جیسے احکام بدل جائیں گے، یعنی ان کے اندر برائیاں اور شدید ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں قطعاً پسند نہیں ہے کہ ان مہینوں میں کوئی غلط کام کیا جائے. ہر مہینے میں غلط کام اللہ کو نہیں پسند ہے، لیکن ان میں اور بھی نہیں پسند ہے. اور کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان مہینوں میں اچھائیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں. اس کا الٹا مطلب یہی ہے، حرمت کے مہینوں میں جیسے روزے رکھنا، روزوں کا رکھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ کس کا ہے؟ شہر محرم کا ہے. شہر محرم کا ہے. وہ تو فردی ہیں، 1-2 روزے وہ الگ مسئلہ ہے، ان کا مہینوں کی بات ہو رہی. تو ان کی بے حرمتی یہ ہے، حرمت والے مہینوں کی، کہ ان کی قدر نہ کی جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے اور مہینوں کے برابر ان کو مانا جائے اور جو چاہا جائے کیا جائے، شتر بے مہار اور بغیر نکیل کے جو چاہے کیا جائے. تو یہ صحیح اور درست نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حرمت والے مہینوں کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نہیں جانتے، اس لیے ان کے ہاں مہینے سب برابر ہوتے ہیں. اور جبکہ ایک جہاں بہت ساری برائیاں تھیں مشرکین مکہ کے اندر، وہاں ایک اچھائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کو یاد رکھتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے. اس میں لڑائی جھگڑے سے کیا ہوتے تھے؟ بچتے تھے. وَلَا الْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ، اور نہ حد کے جانور کی بے حرمتی کو. حدی وہ ہیں جو حرم میں قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں. قربانی میں اور حدی میں یہی فرق ہے کہ قربانی عام جگہ ہوتی ہے، عام جگہوں پہ مسلمان عید الاضحیٰ میں یا بڑی عید میں جو بھی جہاں کہتے ہوں وہاں، یا بقرعید کہتے ہوں، جو بھی کہتے ہوں وہاں ان کو قربان کیا جاتا ہے. اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی. لیکن جو حرم میں ذبح کیے جاتے ہیں، ہے نا، حج اور عمرے میں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدی. اور جو جرمانے کے طور پہ ذبح کیے جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ کے تعلق سے، یا دم. فدیہ تو عام ہے، بڑا ہے، دم کہتے ہیں اس کو، دم پڑ گیا. دم کے معنی ہوتے ہیں خون، یعنی اللہ کے راستے میں ذبح کرنا. وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جنہیں پٹے پہنائے گئے ہیں اس نشانی کے طور پہ کہ یہ حرم کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں گے. پہلے جب اتنی فراوانی نہیں تھی کہ وہاں پیسہ دے کر کے مل جائے، اس کا اتنا انتظام نہیں تھا، تو یہاں سے لوگ اپنے گھروں سے خرید کر کے یا ان کو جلا کر کے ان کی پرورش کر کے لے جاتے تھے. تو پٹے پہنا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے چرائے نہ، اسے کوئی تکلیف نہ دے، ہے نا، اور اس کو کوئی پکڑ کے ذبح نہ کر لے. تو ایک عزت ہوتی تھی اس جانور کی کہ وہ اللہ کے نام پہ جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے قریش کی لوگ عزت کرتے تھے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ جہاں بھی جاتے تھے امن کے ساتھ جاتے تھے. وہ اس لیے کہ بھائی یہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کعبہ والے ہیں، حرم والے ہیں، ہے نا، اس لیے.
ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ کے لیے قصد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں طواف کرنے کے لیے، وہاں عمرہ کرنے کے لیے، وہاں حج کرنے کے لیے. اور آج بھی الحمدللہ ان لوگوں کے لیے دلوں میں احترام ہوتا ہے جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جو حج کے لیے جاتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا احترام ہوتا ہے، آنے کے بعد بلکہ اتنا احترام نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی ہے، دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ احترام کیا کر دیتا ہے؟ ڈال دیتا ہے. تو یہ چیز الحمدللہ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کہا ہے کہ ایسے لوگ جو بیت اللہ الحرام عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں کہیں کہیں غلو بھی ہے، کہیں کہیں حد سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. پھول مالا پہنا دینا اور نعرے تکبیر کہتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں، اگر چلو گھر ہے گاؤں ہے تو کوئی مشکل نہیں، اگر قصبہ محلہ ہے تو ہر آدمی سے جا کے ملنا. کتنے لوگوں نے ہم سے بیان کیا شیخ صاحب حالت خراب ہو گئی ہماری ملتے ملتے. تو غلو نہیں ہے اسلام کے اندر، غلو سے پرہیز کریں، ہے نا. اور آج کل وسائل آ گئے ہیں الحمدللہ، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور دوسری چیزیں ہیں، گروپ بنا کر کے آدمی بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہے نا. اور وہ کیوں جائے ملنے؟ آپ آؤ، آپ بھی آؤ ملنے، کہ بھائی آدمی جا رہا ہے، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، اپنی چیزیں ہیں رکھو ان کے سامنے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کا احسان اور فضل اور رضا جوئی اور خوشنودی کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اندر ایک احترام آ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور اس سے پہلے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ، احرام کے سے نکل جاؤ، جب تمہارا حج عمرے کا کام ہو جائے، احرام اتار دو، فاصطادوا، تو تم شکار کر سکتے ہو، تم شکار کر سکتے ہو. تمہارا عمل پورا ہو گیا حج اور عمرے کا، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو، خشکی والا، زمین والا، جانوروں کا شکار. اور ویسے حالت احرام میں شکار کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن سمندری شکار کرنا کیا ہے؟ جائز. خشکی کا شکار کرنا درست اور صحیح نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. یہاں پہ دیکھیں بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے غیروں میں. غیر بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں، ان کو وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو قرآن میں ان حالتوں میں نازل ہوئی ہیں جب ان کے اوپر ظلم ہوا تھا. جب ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، مارا پیٹا گیا تھا ان کو، تو ان کو اجازت دی گئی تھی اس بات کی کہ آپ دفاع کر سکتے ہو. یہ بات کہی گئی تھی. ان کو ظالم لوگوں کے سامنے عمومی طور پہ پیش کرتے ہیں، عمومی طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کافروں کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، ان کو رہنے نہ دو. یہ سب باتیں قرآن میں ایسے وقت میں کہی گئی تھی جب ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، ان کو مار دیا جا رہا تھا جانوں سے. تو کہا گیا تھا کہ دفاع کے طور پہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. آج بھی اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت کا انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن حد میں رہ کر کے، ہے نا، جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے. اور اگر وہاں پہ قانون موجود ہے تو بے شک قانون کا سہارا لیا جائے. لیکن جہاں جیسے مان لیجیے آپ کے گھر میں آدمی گھس کر کے مار رہا ہے اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ برا کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، تو آپ کھڑے دیکھو گے؟ کوئی بھی دنیا کا قانون نہیں کہ کھڑے ہو کر کے دیکھو، ہے نا. لیکن کیا کہتے ہیں، یوں ہی ستانا شروع کر دینا صحیح اور درست نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو جزیرے عربیہ میں جتنے ممالک ہیں کوئی ایک غیر مسلم باقی نہیں بچتا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا خرچہ اللہ رب العزت یہاں سے چلا رہا ہے. لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ رواداری کر رہے ہیں.
اور مسلمانوں کی رواداری ہی تھی اور ہے کہ آج دیکھیں آپ ہندوستان کے اندر ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر غیر مسلم بھی ان کی لیے کیا ہے کھڑا ہے اور اپنی باتوں کو بدل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ رواداری اسلام کے اندر موجود ہے. تو اس چیز کو دیکھو کیا کہا اللہ نے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، تمہیں حج نہیں کرنے دیا، تمہیں اس میں نماز نہیں پڑھنے دی، تمہیں اس میں طواف نہیں کرنے دیا، ان لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. اگر کسی غیر نے ہمیں کسی مسجد سے روکا ہے اس میں نماز پڑھنے سے، اس میں اللہ کے لیے رکوع و سجدہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تو ہم کو دشمنی میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ جتنا اس کا جرم ہے اس سے بھی آگے ہم کیا ہو جائیں، بڑھ جائیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ کے اندر کہا. اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر اس چیز کو نشر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھرم پھیلایا گیا ہے، یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. ان کے ہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ اپنے علاوہ جتنوں کو پاؤ مار دو. ایسی بات نہیں ہے، صحیح اور درست نہیں. بلکہ بعض نے تو اسی آیت سے ان آیتوں کو منسوخ قرار دیا ہے جو آیتیں اس بات دفاع کے طور پہ کہی گئی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے اور تم کو ایک طرف سے مارنے اور کاٹنے لگے تو تم بھی تلوار کیا کر سکتے ہو، اپنی دفاع میں اٹھا سکتے ہو. کہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے، منسوخ. مگر کہنے کا مطلب اس کا الگ موضوع ہے، اس کا الگ موضوع ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تو ہمارے اسلام کے اندر کسی کی دشمنی کتنی کیوں نہ بڑھ گئی ہو، ہے نا، حد میں رہ کر کے اس کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آدمی آپے سے باہر ہو جائے اور حد سے گزر جائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ ہے ہمارا اصل موضوع جس کی وجہ سے اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. یہ زندگی کا اصول بنا لو، زندگی کا اصول بنا لو. چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی کیا کہتے ہیں خوش ہو، اللہ رب العزت کی خوشی دیکھو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پیچ کو کیا کہتے ہیں اور بھر دیا، مضبوط کر دیا. کہا لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب. اگر اس کی پابندی نہیں کرو گے ان تمام چیزوں کی جو بتائی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری باتیں کہی ہیں وہاں یہ بھی کہی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک معاہدہ مشرکین مکہ نے کیا تھا حلف الفضول کے نام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے. اس میں بات کیا تھی کہ غریب کی مدد کی جائے گی، کسی کا پیسہ باقی ہوگا تو اس کو دلوایا جائے گا، جو مظلوم ہوگا، جس کے اوپر اتیاچار اور ظلم ہوا ہوگا، اس کا جو حق ہے ظالم سے دلایا جائے گا. یعنی صحیح باتوں پہ وہ مشرکین مکہ اکٹھا ہوئے تھے، متفق ہوئے تھے، اور یہ حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہے تاریخ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بڑا پسند آیا. کہا اگر میں زندہ ہوتا مجھے بلایا جاتا یا آج بھی اس طرح کی چیز میں بلایا جائے تو میں اس کے پہ لبیک کہوں گا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو حق کی بات اٹھا رہا ہے، انصاف کی بات اٹھا رہا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، کس مذہب کا ہے اور کس عقیدے کا ہے. اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، بس یہ نہ ہو کہ صحیح بات کہی جائے اور اس سے مقصد اس کا کیا ہو، غلط ہو، انجام اس کا غلط ہو. آپ سوچ سمجھ لیجئے اگر وہ واقعی حق کے لیے اٹھا ہے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں. یہ اسلام کا کیا ہے، اصول ہے. آپ اس کو پانے کے لیے آپ بھی اس میں شریک ہوں. اور یہی بنیاد ہے جو تمام ممالک ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اپنی ایک تنظیم بنائے ہیں
کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا سب لوگ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ آواز اٹھائیں گے اور کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جناب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی اگر اس طرح کی چیز کی طرف مجھے بلایا جائے تو میں اس پہ لبیک کہوں گا، یعنی چاہے جیسے لوگ ہوں، میں اس سے مطلب نہیں ہے، اصل ہے کہ دنیا سے ظلم کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے، اتیاچار کو ختم کیا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو شراب ہے یا نشے کی اشیاء ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، اس کا بنانا، کسی نے کہہ دیا اس کے لیے لے کر کے آنا، بازار میں کوئی اس سے اچھی فلیور والی نشے والی چیز آئی ہے اس کو بتانا، لوگوں میں نشر کرنا، ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ کیا یہ سب چیزیں صحیح ہیں، درست ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں درست ہیں۔ الحمدللہ، خلاص درس ختم۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حلال واضح ہے، حرام واضح۔ یہ جو بعد میں بیچ میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا، انسان خوب جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں کچھ چیزیں ہاں شبہے کی ہیں، اس سے بچنا چاہیے جب تک کہ اس کا حکم معلوم نہ ہو جائے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا اور خود بھی کہا کہ شیخ صاحب یہ چیزیں نہیں صحیح ہیں، درست نہیں ہیں۔ یہی سوال ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو آدمی خرید و فروخت کرتا ہے نشے والی چیزوں کا، چاہے چھوٹے نشے والی چیز ہو چاہے بڑی نشے والی چیز ہو، شراب ہو یا اور سب چیزیں ہوں، کیا ہم ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں ایسے آدمی کو؟ یا اس کے اوپر کیا فتویٰ لگایا جائے؟ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے جواب دیا، کہا شراب کا بیچنا اور نشے کا کاروبار کرنا، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، یہ تمام چیزیں منکرات میں سے ہیں، گناہ کی چیزوں میں سے ہیں، حرام چیزوں میں سے ہیں اور صحیح اور درست نہیں ہیں۔ آپ کسی نہ کسی شکل میں جو نشے کو بیچ رہا ہے، نشے والی چیزوں کو پھیلا رہا ہے، نشے والی چیزوں کو خرید کر کے لا رہا ہے نا، اس کا استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، یہ تمام تعاون میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھلائی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو قوانین ہیں ملکوں کے، اس میں صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف قتل کرنے والا ہی مجرم نہیں ہے، قتل پہ اکسانے والا بھی مجرم۔ اس لیے کہیں کہیں تو اس کے خطرے کو اور بھی بڑا سمجھا گیا ہے کہ دھمکی دینا قتل کرنے سے بھی بڑا ہے۔ دھمکی دینا قتل کرنے سے بھی کیا ہے؟ بڑا ہے، کیونکہ آدمی ایک ہی جگہ نہیں رکتا ہے، وہ ایک طرح سے ڈروا رہا ہوتا ہے اور بہت ساری اس کی بے ادمیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جناب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا تعاون، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، صحیح اور درست نہیں ہے، چاہے اس کو بیچ کر کے، چاہے اس کو خرید کر لا کے دے کر کے، چاہے اس کو انسان پی کر کے، یا کوئی بھی طریقہ۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے بیان کیا تھا کہ شراب کے متعلق 10 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اور کہا ہے اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جائیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو رحمت سے اپنے دور کر دے۔ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، اس کو نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑا گیا ہے، جو اٹھا رہا ہے اس کو جہاں تک اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے جس کی طرف، خریدنے والا، بیچنے والا اور اس کی قیمت کو کھانے والا، اس کا فائدہ کھانے والا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو تو اپنی رحمت سے کیا کر دے؟ دور کر دے۔
تو اگر کسی کے گھر میں اس طرح کی کوئی لعنت ہو یا کسی کے گھر میں ایسی کوئی برائی موجود ہو تو پیار سے مجھے سمجھائیں، قرآن و حدیث سے ان کو بتائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے دے۔ اور اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ بات کر لی ہے کہ جو آدمی شراب پیتا پیتا مرے اور اس کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت اسے جہنمیوں کی پیپ کو پلائے گا۔ حکم انہوں نے ذکر کیا، کہا ایک حالت میں نشے والی چیزوں کو حلال کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، کب؟ جب اس کو وہ حلال سمجھے۔ ایک آدمی ہے جو غلطی کر رہا ہے لیکن جان رہا ہے کہ وہ غلط ہے، کم از کم اس کو علم تو ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، تو ایسا کرنے والا فاسق ہے، مجرم ہے، اس کے وہ عادل نہیں ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس نے اگر دیکھا ہو رمضان کا چاند آ کے کہے کہ میں رمضان کا چاند دیکھا، نہیں مانا جائے گا، ہے نا؟ لیکن شرط ہے کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ رہا، تو وہ مسلمان ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسا آدمی مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا۔ لیکن ایک آدمی جو حلال کہہ رہا ہے اسے، وہ آدمی اور جانتا ہے، جاہل نہیں ہے اس معاملے میں، جانتا ہے کہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے، اس کے بعد بھی سینہ زوری کر رہا ہے۔ ایک آدمی بھائی نیا مسلم ہے، نہیں جانتا ہے، یا ایسے علاقے میں ہے جو دلیلیں نہیں جانتا، ایک آدمی نہیں جانتا، پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے، شراب ہر آدمی جانتا ہے حرام ہے، لیکن اور چیزیں جو جس کا نص کے ساتھ نہیں ہے، چیزیں جس کے بارے میں اسے شک ہے، شبہ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھ لے۔ لیکن ایک آدمی جو جانتا ہے شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے، علماء سے سنا ہے، لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے، اس کے بعد بھی سینہ زوری کرتا ہے اور دادا گیری کرتا ہے اور کیا کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، تو ایسا آدمی بھی اتفاق علماء، تمام علماء ہر مسلک کی اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسا آدمی کافر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی مسلمان کہے گا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں یار غلطی ہو رہی ہے ہم سے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جناب یہ حکم ہے، لیکن اگر حکم کو جانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد اپنی کوتاہی کا اقرار کرتا ہے نا، اور جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی کا ایمان کم ہے، ایسا آدمی اللہ کا نافرمان ہے، ایسا آدمی گنہگار ہے، اللہ سے ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، ہے نا؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اور جو چیزیں جو ہیں اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ چونکہ وہ بندہ شرک نہیں کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے وہ ہے کہ شرک سے ہلکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا قیامت میں، قطعاً نہ سمجھے، یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے صرف، ہے نا؟ گنہگار ہے، اس کا ایمان کم ہے، ایسا آدمی نافرمان ہے اللہ رب العزت کا، ایسے آدمی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ایسے آدمی کو اچھا نہیں مانا ہے شریعت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر یہ وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو جہنمیوں کے پیپ کو اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب کا برابر پینے والا یہ جیسے بت کی پوجا کر رہا ہو۔ بہت سخت دلیلیں اس کے متعلق موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو جناب سب کے سب مجرم ہیں ایسے لوگ جو نشے کے معاملے میں ایک دوسرے کا کیا کر رہے ہوں؟ تعاون کر رہے ہوں، نشے کے معاملے میں تعاون کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بیچ رہا ہے، وہ بھی تعاون کر رہا ہے نا، تو وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی گنہگار ہے۔ لانے والا بھی کیا ہے؟ مجرم ہے۔ آپ اپنے اندر جرات رکھیں، بھائی میں نہیں لا سکتا، بھائی یہ گناہ ہے، میں یہ کام نہیں، آپ کو لانا ہے، آپ کو پینا ہے، کھانا آپ لے کر کے آؤ، ہے نا؟ بلکہ اس کو اگر نصیحت کرے کہ یار اس چیز صحیح ہے اور درست نہیں
ہے نا. کیونکہ اگر سب لوگ اس کا وہ کر لیں تو معاشرے سے بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. کیونکہ حرام چیز کو مشکل بنایا ہے شریعت نے, ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس کو بنائیں مشکل. جب مشکل بنائیں گے حرام چیزوں کو تبھی وہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی. اور جب لا کر کے ہاتھوں میں رکھیں گے اور سامنے کھلی ہوئی اس میں پائیں گے آپ, تو پھر وہ چیز بڑھتی جائے گی, گھٹے گی نہیں. تو یہ چیز ہے جناب. اسی لیے میں نے بتایا تھا, بہت ساری مثالیں بیان کی تھی کہ جب کچھ تاجر لوگ جان گئے تو انہوں نے اپنے یہاں سے ہٹا دیا اس کو. نشے والی چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, ہے نا, تمام چیزوں کو کیا کر دیا, ہٹا دیا. اور یہی وجہ ہے, انہی تمام چیزوں کی وجہ سے اس ملک نے اللہ انہیں مزید توفیق دے اسلام کو نافذ کرنے کی. یہاں پہ شراب کیا ہے, حرام ہے. ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو پکڑے جاتے ہیں, ان کے اوپر سزائیں مقرر ہیں, ہے نا. اور چوریاں تو ہر زمانے میں ہر جگہ ہوئی ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نہیں پی گئی, زنا کا ارتکاب نہیں ہوا؟ لیکن کچھ تھے جن کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا, کچھ پکڑے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دی اور انہوں نے توبہ بھی کیا, استغفار بھی کیا, ہے نا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب کہیں پہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. آپ کی ذمہ داری آپ پہنچائیں اگلے تک. اگر اگلا کارروائی نہ کرے تو آپ کہیں. خود بھی اپنے طور پہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اور کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں, آئے دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. تو اسی لیے ممالک ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں, حرام قرار دیتے ہیں, کیونکہ نہ شرعی طور پہ صحیح ہے, نہ اخلاقی طور پہ صحیح ہے, اور نہ ہی معاشرتی طور پہ صحیح ہے, اور نہ ہی پیسے روپے کے لحاظ سے یہ چیزیں صحیح ہیں. اور تو اور مسلم ممالک کو چھوڑو, کتنے ایسے ممالک ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اس کے باوجود ان ملکوں نے اس پہ کیا کر رکھی ہے, پابندی لگا رکھی ہے. اور کچھ غیور اس قسم کے ہیں جو اپنے صوبوں میں اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو وہاں پہ اس پابندی کو نافذ کر رکھا ہے کہ نہیں. آپ ہندوستان میں صوبہ بہار, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, وہاں پابندی ہے. اور کوئی صوبہ ہے, گجرات میں بھی ہے, اور کوئی صوبہ ہے. تو ایسے بہت سارے ممالک ہیں جن کا دستور اسلامی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ہاں ان چیزوں کو کیا کر رکھا ہے, حرام قرار رکھا. اللہ اس کو نہ بیچ سکتے ہیں, نہ ہی اس کا پرمٹ جاری ہوگا, نہ اور دوسری چیزیں جاری ہوں گی. چوری چھپے کوئی کر لے وہ الگ مسئلہ ہے, وہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی تو ہونی چاہیے, ہے کہ نہیں. تمام چیزوں کا فیصلہ تو انسان نہیں کر سکتا, اس کے حدود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ بھی اپنے گھر کے کیا ہو, وزیر اعلیٰ, مکھ منتری, وزیر اعظم ہو, آپ ذمہ دار ہو. اگر ہر آدمی یہ ذمہ داری قبول کر لے اور اپنے گھر کی صفائی کے لیے کوشش کرے, اللہ سے مدد طلب کرے, اس کے جو روکنے کے وسائل ہیں ان کو اختیار کرے, ہے نا, اور نظر رکھے, اللہ سے مدد طلب کرے, تو انشاءاللہ گھر پاک رہے گا, صاف رہے گا. اور جب ہر گھر صاف رہے گا تو پورا معاشرہ صاف ہوگا. ایسے ہر آدمی اگر ذمہ دار ہوگا تو ایسے دھیرے دھیرے صوبہ, ملک, علاقہ, شہر, جب ہر آدمی ہوگا تو اسی کو تو کہتے ہیں شہر, سب مل کر کے شہر بنتے ہیں, ہے کہ نہیں. کوئی ایسا گھر ہوتا ہے اس میں والدین نہ ہو, کوئی ذمہ دار نہ ہو, بھائی بہن نہ ہو, کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ایک گھر کا ہوگا نا. تو اگر سب لوگ یہ ٹھان لیں تو یہ برائیاں, چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو, دھیرے دھیرے یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اللہ سے انسان اگر طلب کرے گا, پرہیزگار رہے گا, اور اللہ سے مدد چاہے گا, اور نیک نیتی والا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرے گا, اس سلسلے میں مدد کرے گا. اور اسی لیے آپ دیکھو گے بہت سارے لوگوں کے یہاں برکتیں جو نازل ہوئیں انہی تمام چیزوں کی وجہ سے نازل ہوئی. اس کی حد کیا ہے جناب؟ جو شراب کی حد ہے اگر ثابت ہو جائے اس پہ, اور اس کے شروط ہیں کب ثابت ہوگا, انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی ایک کے بارے میں سنا اور اس کے اوپر آپ نے وہ کر دیا. وہ متا مالے کا یہ لے لیں, پڑھ لیں گے اوپر والا, ہاں اوپر والا. تو حد, شراب کی حد بیان کی گئی تھی. کون صاحب بتائیں گے؟ شراب پینا اگر کسی کے اوپر ثابت ہو جائے
اگر ثابت ہو جائے تو اس کو کتنی سزا دیتی ہے اسلام یعنی اسلامی شریعت؟ 80 کوڑے مارنے کا حکم دیتی ہے، لیکن جب ثابت ہو جائے تب، اور کن چیزوں سے ثابت ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو آپ لوگوں کو بتائیں گے. جیسے کچھ لوگوں کے اوپر ثابت نہیں، جس کو زبردستی پلائی دی گئی ہے نا، جو جان نہیں سکا پی لیا ہے نا، تو اس طرح کی چیزیں. یا ایک آدمی انجان تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تو نہیں جانتا تھا اس کا حکم کہ یہ چیز اس مذہب میں کیا ہے، پہلے سے پیتا آ رہا تھا وہ پی لیا. تو جہل جو ہے یعنی نہ جاننا شریعت کا، یا شریعت کا نہ جاننا، یا اس کے اوپر زبردستی کیا جانا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. اس کے علاوہ اور جو ہیں چیزیں، اور چیزیں جو ہیں، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ ملکوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، حکام کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی سزا وہ کیا دے. کیونکہ جس حساب سے اس کی خطورت بڑھے گی، بھئی ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، اس کی چیز کیا ہونی چاہیے، اس کی سزا شریعت میں کیا ہونی چاہیے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو اس کی تو واضح ہے. ایک آدمی گاجا، افیم، حشیش اور ہیروین استعمال کر رہا ہے نا، تو جس حساب سے اور اس کے سب درجات مقرر ہیں ملکوں میں، اس کے درجات مقرر ہیں. مثال کے طور پہ یہ سگریٹ پینے کی ملکوں میں باقاعدہ موجود ہیں کہ ان جگہوں پہ اگر آپ پئیں گے تو اتنی سزا ہے، اتنا جرمانہ ہے نا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ باقاعدہ جگہیں خاص ہے، جا کے پی لو وہاں پہ، ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک عجیب الٹی چیز ہے، ضد والی چیز ہے. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں، جو بڑے قانون ہیں، جو مطلب بڑے نشے کی چیزیں ہیں، اس میں الگ جرم ہے. کسی میں تو قتل تک جرم ہے پکڑے جانے پہ، چاہے آپ نے استعمال کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، چاہے آپ نے استعمال کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، اس پہ کیا ہے، جرمانہ. تو یہ تمام چیزیں تھیں، اور انشاءاللہ اور بقیہ تفصیلات آئندہ دروس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، ان تمام سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اور کچھ ہمارے بھائیوں نے گزارش کی ہے، ان کے یہاں وفاتیں ہو گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی جن کے یہاں بھی وفات ہو گئی ہو، چاہے آج چاہے پہلے ہی، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو صبر عطا فرمائے، ان کے ورثہ کو. اور جو اس دنیا سے وفات پا گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اور جن کے عزیز موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے. اور ہم میں سے جن کی بھی وفات ہو، اسلام پہ ہو، ایمان پہ ہو، اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے. آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ صحت دے، تندرستی دے. بارک اللہ. یہ آپ کیا کہتے ہیں، حاضری دے دیں، اس کے بعد جائیں، وہ کھانا بھی تھوڑا لیٹ ہے. پاکستان میں شادیوں میں کچھ شادیاں ایسے